جب ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی خودکشی انسان کیوں کرتا ہے اور یہ فعل حرام کیوں ہے؟ جس نے خودکشی کی یہ حرام کیوں ہے؟ یہ بات یاد رکھو، ایک ہوتی مشیت الہی اور ایک ہوتی رضا الہی، اس میں بڑا فرق ہے۔ دنیا میں ہر کام اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس میں اللہ کی رضا بھی ہو۔ یہ ایک ایک جملہ بڑے غور سے سن لیں۔ مشیت الہی میں اور رضا الہی میں فرق ہے۔ یہ بالکل ضروری نہیں، ایک کام مشیت الہی تو ضروری ہے ہر کام میں، مگر یہ ضروری نہیں کہ اس میں اللہ کی رضا بھی ہوگی۔ ایک مثال میں دے دیتا ہوں۔ ایک استاد اپنے طالب علم کو پڑھاتا ہے، اس کی رضا اس میں ہوتی ہے کہ طالب علم دل لگا کر پڑھے، محنت سے پڑھے، توجہ سے پڑھے، لائق بنے، ٹاپ کرے، ذہین ہو۔ لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ وہ طالب علم آوارہ ہو جاتا ہے، پڑھائی پر کوئی توجہ نہیں ہے، نافرمانی بھی کرتا ہے۔ اب امتحان میں کامیابی اور ناکامی ایک ضابطہ ہے کہ جب کسی نے کوئی پڑھایا ہے استاد نے، اب اس طالب علم کا ایک امتحان ہوگا، وہ ایک ضابطہ ہے، اور اس کے بعد پاس یا فیل ہونا، یہ بھی پاس یا فیل کرنا، یہ ایک ضابطہ ہے، یہ ایک ضابطہ ہے۔ تو یہ بات اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک طالب علم کا فیل ہو جاتا ہے تو استاد کا اسے فیل کرنا اس کی مشیت ہے، ضابطہ ہے، قانون ہے، کیونکہ وہ نالائق ہو گیا۔ لیکن استاد کی رضا یہ نہیں تھی کہ وہ فیل ہو، مشیت ہے کہ وہ فیل ہو، اس کو کرنا ہے اب، لیکن استاد اس بات میں راضی نہیں تھا کہ یہ فیل ہو۔ رضا اس بات میں اس کی کوئی نہیں تھی، رضا تو یہی تھی یہ لائق ہوتا۔ تو بس اس بات کو یوں سمجھ لیں، نیکی اور بدی کی پہچان دونوں کا انجام اللہ نے بتا دیا، کتابیں نازل کر دی، انبیاء کرام کے ذریعے شریعت اور احکام عطا کر دیے، انسان کو عقل عطا کر دی۔ نیکی بدی، اس کی پہچان، اس کا علم، احکام شرعیت، اللہ نے انسان کو پھر عقل عطا کی اور پھر اختیار دیا کہ خیر اور شر میں سے کوئی ایک راستہ منتخب کر لو، اور جو راستہ منتخب کرو گے اس کی سزا اور جزا ملے گی۔ انسان کو اللہ نے اپنی جان کا مالک نہیں بنایا، اس نے ہمیں یہ جو جسم عطا کیا ہے، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ دماغ، یہ عقل، یہ سوجھ بوجھ، یہ اللہ نے ہمیں دی کہ صلاحیتوں کا استعمال کرنے کا اختیار دیا ہے۔ ہم مالک نہیں ہیں کہ ہم اس کو تلف کریں، اس کو کاٹیں۔ اس نے جو ہمیں دے دیا ہم اس کو استعمال کریں، اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں، اور قرآن پاک نے اس کو بیان کر دیا کہ اپنی جانوں کو تلف نہ کرو، ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور حضور نے فرمایا جو شخص زہر کھا کر خودکشی کرے گا، اس کی سزا یہ کہ وہ جہنم میں زہر کھاتا رہے گا، مسلسل اذیت پاتا رہے گا۔ کسی نے مینار سے کود کر، پہاڑ سے کود کر خودکشی کی، فرمایا وہ جہنم میں یوں ہی گرتا ہوگا، یوں ہی گرتا رہے گا جہنم کے گڑھے میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صورتوں کا بھی ذکر کیا۔ تو اب یہ جرم اور اس کی سزا اللہ کی مشیت ہے، اس کا قانون مکافات عمل ہے، مگر اس میں اللہ کی رضا کوئی نہیں۔ یہ مشیت ہے، قانون ہے کہ جس نے جرم کیا اس کو سزا ملے، مگر اللہ کی رضا کس میں تھی کہ میرا بندہ میری فرما برداری حاصل کر کے جنت جائے۔
اللہ کی رضا اس میں تھی کہ میرا بندہ میرے احکام پر عمل کر کے ابدی نعمتوں والی جنت میں داخل ہو جائے، مگر ضابطہ اور مشیت کے تحت کیا کہ اس کو سزا دی، مگر اللہ کی رضا کس میں تھی؟ یہ جنت میں چلا جائے۔ تو بات یہ جو آپ نے کہا کہ خودکشی کے معاملے میں یہ مشیت ہے مگر اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے۔ خودکشی اسی لیے حرام ہے، وہ موت آئے جس میں اللہ کی رضا شامل ہو، مشیت بھی ہو اور رضا الہی بھی ہو، پھر وہ موت اس کے لیے نعمت بن جاتی ہے۔